شاعر ہے، شاعر کا نام ہے لبید بن آسم، عربی کا بڑا، اپنے عرب کے زمانے کا بڑا شاعر، سبا معلقہ کا شاعر۔ سبا معلقہ سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں میلے لگتے تھے، میلے ہمارے ہاں بھی لگتے ہیں۔ عربوں کا میلہ جو تھا اس میں کیا کرتے تھے، سارا سال لوگ شاعری کی تیاری کرتے تھے، اور اس کے بعد سب سے خوبصورت جو شعر کہتا اس کے کلام کو، اس فیملی کے کلام کو، اس قبیلے کے کلام کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ ان کو سبا معلقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عرب کا مانا ہوا شاعر جو سبا معلقہ میں ہے، جس کا کلام بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا ہوا ہے، وہ آتا ہے، آ کے اس شعر کو پڑھتا، جو تحریر صحابی نے لکھی ہے اس کو پڑھتا ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ ششدر رہ جاتا ہے، وہ حیران رہ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ عجیب قسم کا کلام ہے، نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ نثر ہے، نہ یہ ضرب المثل ہے، اور نہ کوئی اور چیز ہے۔ اور اس کے بعد میری شاعری جو ہے اس کو بھی اس نے ماد کیا، تمام شاعریوں کو ماد کر دیا۔ آخر یہ کون سا کلام ہے؟ آخر پہ مجبور ہو کر وہ کیا کہتا ہے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آخر پہ وہ ایک فقرہ لکھتا ہے، ذرا سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اور اچھائی تو وہ ہے جس پر دشمن بھی گواہی دے۔ دشمن نے گواہی دی، اس بات کی گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کی ہمشیرہ، لبید بن آسم کی ہمشیرہ جو تھی نا، اس نے اپنے بھائی کا کلام جو تھا وہ اوپر لٹکا رہنے دیا، اس کو اتارا نہیں۔ ایک دن کسی نے سورہ ہود کی آیت نمبر 44 وہ لکھ دی، یا ارضو ابلعی ماؤک، کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان اب تم تھم جا۔ جب یہ آیا مبارکہ اس نے دیکھی، دیکھنے کے بعد پریشان ہوئی، راتوں رات جاتی ہے اور بیت اللہ کے ساتھ لٹکی ہوئی عرب شاعر کی اپنے بھائی کی شاعری کو اتار کے لے کے آتی ہے، کہتی ہے اب اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اور اچھائی تو وہ ہے کہ جس پہ دشمن بھی گواہ۔